بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ آئیے آج ایسی تسبیح کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اس تسبیح کو جو بھی پڑھتا ہے اسے غیب سے بے انتہا رزق ملتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے اتنا رزق ملے گا، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی، اربوں پتی بن گئے۔ کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر آپ بھی راتوں رات کروڑوں اربوں میں کھیلنا چاہتے ہیں، پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس تسبیح کا وظیفہ آج جو اس ویڈیو میں آپ کو جس طریقے سے پڑھنے کے لیے بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے تو وہ فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، آپ کو ذاتی گھر مل جائے گے، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں لڑائیاں ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو بھی یہ وظیفہ آپ فوراً پڑھیں۔ جس طریقے سے یہ عمل بتانے والا ہوں، اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا اور اپنے طرف سے تبدیلی مت کرنا۔ وظیفہ سمجھیں، ایک ایک بات سمجھیں، کس طرح کون سا وظیفہ کس ترتیب سے، کتنی تعداد میں، کس جگہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ویڈیو پوری دیکھتے نہیں، بس جتنا سمجھ لیا اتنا پڑھ لیا۔ اسی طرح نہیں ہوتا۔ انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، اور یہ عمل پیسوں کی برسات کر دے گا۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے آپ کی انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اسے مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وہ فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، ہر بیماری کو یہ وظیفہ ختم کر دیتا ہے۔ جسم کے ہر حصے سے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کہ حضور جھولی پھیلا کر اس وظیفے کے بعد جو مانگنا چاہو مانگ لو، یہ وہ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو بہت آزمودہ ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، روپیہ، دولت، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھیں گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھیں گے، پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جو انسان اور حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر میں بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگ مچھلیوں، حتیٰ کہ زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو اور بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہوں، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔
کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیر بھی انہی کی بدلا کرتی ہے۔ اس بارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ربانی ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہیں کہ اعتماد و یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور رحم و کرم پر ہو۔ ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملے میں اللہ پاک سے رجوع اور ہر کام میں اللہ کی محتاجی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت بھی یہ کلمات ان کی زبان مبارک پر تھے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی کامل ایمان کو ظاہر کرتی ہے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ النساء میں فرمایا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ پر اسی طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو بھی نیند میں نیچے نہیں گرنے دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن دوستو، انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ نہ سوچا کریں، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہیں، انسان کے سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہیں، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قناعت و کفایت کرے۔ کسی نے امام علی بن موسیٰ رضا سے پوچھا، توکل کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، بے نیازی اور عزت محو جستجو رہتی ہیں، اور جہاں توکل پا لیتی ہیں وہیں رہنے لگتی ہیں۔ توکل کے بارے میں متعدد احادیث قدسیہ اور روایات و فرمودات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم موجود ہیں۔ اس تحریر کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ و یقین ہی مضبوط ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں دنیاوی مشکلات کا حل
اور اخروی راحت کا راز پوشیدہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر مضبوط و مکمل یقین بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کے سورہ یاسین کے آیت نمبر 82 ہی کافی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے منسلک ہیں اور اس کے حکم اور منشاء کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ اور یقین محکم نہ کرنے میں کیا امر مانی ہو سکتا ہے؟ وہی خالق و مالک اور پروردگار ہے، تمام کائنات اس کے تابع ہے، بادشاہ ہے یا فقیر سب اس کے محتاج ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر انسان کی محتاجی کرنا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو تقوی اور مکمل توکل نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پکا یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، وہ تو ایسی ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں موجوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے، اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی یتیموں کے حق نہ کھائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ غموں کے بادل خوشیوں میں بدل جایا کرتے ہیں جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہے اور شکر کرنے کی عادت ڈالیں تو سکون مقدر ہو جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح اور کامیابی ہے۔ اس لیے آج جب بھی کوئی وظیفہ شروع کرے، اس کے لیے آپ کا اپنے رب پر مکمل یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے اور بے ترتیبی سے، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نہ کریں، آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، آپ لوگ یہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی دفعہ میں آپ کی قسمت اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ اگر آپ پھر بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کے دکھ، تکلیف، پریشانیاں، بیماریاں، بے روزگاری، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ذاتی گھر، جو کچھ آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقے سے اپنے پاس پیسوں کو پہلے تو آتے ہوئے دیکھیں گے، چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے، رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک کھول دیں گے، اور آپ کی قسمت ایسے چمکے گی کہ جو لوگ آپ کے حاسدین ہیں، آج آپ سے جل رہے ہیں، جو لوگ آپ کو آپ کے رشتہ داروں میں، خاندان میں، دوست احباب میں آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا ہے، قرضے آپ نے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ اب تو آپ کو کوئی قرضہ دینے پر بھی تیار نہیں، لوگ آپ کو روک رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل لیتے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے کچھ مانگ نہ لے۔ تو ایسے حالات ہیں کہ آپ لوگ بالکل قرض دار بن چکے ہیں، آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے۔
تو آپ فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں، دکھ تکلیف بیماریوں میں ہیں، تو یہ وظیفہ کر لیں۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آرام سے بیٹھ جائیں۔ وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ کر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تینوں وظائف اتنے آسان ہیں کہ جو لوگ بالکل پڑھے لکھے نہیں، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، ایسے کئی بہن بھائی آتے ہیں کہ ہمیں آسان وظائف بتائیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو وہ بھی آج کا وظیفہ سن لیں۔ درود پاک ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ آج کا جو پہلا عمل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو یا حی یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لینا۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات سے ہے۔ ایک انعام یہ تسبیح بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہمیشہ لازمی پکڑ لینا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ صبح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح میں گناہوں کی پاکی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بار صبح پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے، اور درخت بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ جس کے سائے میں 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے، اور زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر 1 ہفتے بعد ان بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی مجھے نظر آنے لگے ہیں۔ یہ تسبیح بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقررین کا وظیفہ ہے، ہر طرح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو آج کے اس عمل میں آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی حاجت و مراد ہو
پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا مانگ لیں، اور دعا بھی خشوع کے ساتھ اور اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے جو بھی آپ کو یاد ہے وہ رزق میں برکت کے لیے کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ